کچھ لوگ جا رہے تھے تو گروپ کی شکل میں نا، انہوں نے کہا اگر کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچانک استغفار کی آواز آئی، سب نے بولا کہاں ہے بھائی کہاں ہے؟ مفتی سے بریلویوں کے پروگرام میں جا کر لنگر کھانا کیسا ہے، یہ بریلویوں سے پوچھو، مجھ سے نہیں پوچھو۔ فرقہ وارانہ سوال مت پوچھا کرو، فرقوں کے نام لے لے کے فرقوں کی آپس میں آگ مت لگایا کرو۔ تم لوگ خود پہلے مولویوں کو لڑاتے ہو کمبختو، پھر تماشا دیکھتے ہو، شریاں چھوڑتے ہو، پھر بولتے ہو یہ دیکھو دیوبندی بریلوی کے خلاف بول رہا ہے، بریلوی اہل حدیث کے خلاف بول رہا ہے۔ تو یہ بولنے پر مجبور کون کرتا ہے؟ تم لوگ ہی کرتے ہو، مزے لیتے ہو تم لوگ، سمجھ رہے ہو؟ آپ نے ہمیں شادی کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا، لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم نوجوان نسل مفتی طارق مسعود کے بھی بہت بڑے فین ہیں۔ وہ ایک آدمی کا نماز نہیں پڑھتا تھا، مولوی صاحب نے اس دیہاتی سے کہا نماز پڑھا کر، اس نے کہا نہیں بھائی میری بھینسیں ہیں، اتنا میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے کہا پڑھ لیا کر، تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی۔ اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ فجر پڑھی تو ایک بھینس مر چکی تھی۔ امام صاحب کے پاس گیا، یہ تو دودھ کیا زیادہ ہوگا، بھینس ہی مر گئی۔ اس نے کہا ظہر پڑھ، ابھی اللہ تجھے آزما رہا ہے۔ کہا چلو ظہر پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ ظہر پڑھی تو دوسری بھینس مر گئی۔ بڑا پریشان ہوا۔ امام صاحب نے کہا اللہ آزما رہا ہے، بس دیکھ رہا ہے، ابھی ایک دم بڑھے گا دودھ۔ عصر پڑی، تیسری بھینس مر گئی۔ مغرب پڑی، چوتھی بھینس مر گئی۔ بڑا پریشان، ایک کٹا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا بہت زیادہ۔ بھینس کے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں نا، شور مچا رہا تھا۔ تو یہ دیہاتی اسے کہتے ہیں زیادہ شور نہیں مچار، تو خالی 2 نفل کی مار ہے، تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے 4 فرض پڑے ہیں، تو خالی 2 نفل پڑھوں گا مر جائے۔ وہ ایک آدمی کا جو گدھا تھا نا، وہ بہت سست تھا، تو وہ چلتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ کسی حکیم کے پاس گیا، تو حکیم صاحب سے بولا گدھا کم بخت سفر پہ دور جانا ہے، مجھے چل کے ہی نہیں دے رہا۔ تو حکیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لال مرچیں دے دیں اس کو بتائے بغیر، اور بولا کہ یہ تھوڑی سی لگا دو۔ اس نے وہ گدھے کے دم اٹھائی، مرچیں لگا دی۔ گدھا اتنی سپیڈ سے بھاگا کہ گدھا آگے اور یہ پیچھے۔ اب یہ گدھے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور گدھا بہت آگے نکل گیا۔ اب یہ پریشان کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ تیز سپیڈ ہو گئی، پکڑے گا کون اس کو؟ آگے گیا، ایک اور حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں نے ایک پچھلے حکیم صاحب سے ایک چورن لیا تھا، انہوں نے لگایا، وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا، میں کیا کروں؟ حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی تھوڑے سے اپنا بھی لگا لو۔ اس نے غلطی یہ کی کہ جتنی مقدار میں گدھے کے لگا تھا اتنی ہی مقدار میں اپنے لگا لیا، تو ان کی بھی سپیڈ بڑھ گئی۔ اب گدھے کا تو آگے جا کے ختم ہو گیا نا، ان کا بھی باقی تھا، تو یہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہے اس کو پکڑ کے رکھو، میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ کیا جنت میں سگریٹ اور گٹکا ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، تو کیا سگریٹ کے عادی کو جنت میں سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ جنت میں گٹکا اور سگریٹ، جنت میں تو اچھی اچھی چیزیں ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جن کو گٹکے کی عادت ہے اور سگریٹ کی عادت ہے تو وہ جنت میں کیا ملے گا، تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ان کو جنت بھی ملے گی نہیں ملے گی۔ پہلے تو یہ سوچیں نا، جو سگریٹ اور گٹکے کے عادی ہیں، غلط چیز ہے، بری چیز ہے، وہ پھر بھی کھا رہے ہیں، تو اپنے دھوئیں سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی کو کیا سگریٹ اور گٹکا ملے گا، سوری جنت ملے گی؟ تو جنت ملے گی تو پھر اگلی بحث ہوگی کہ سگریٹ گٹکا۔ تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی لوگ اگر ان کو بالفرض جنت مل گئی، ان کی نیکیاں زیادہ ہوئیں، یعنی وزنی ہوئیں، تو ان میں سگریٹ اور گٹکے کی شوق اللہ ختم۔ ایک آدمی گرل فرینڈ بہت تھی اس کی، بہت زیادہ گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی۔ جب شادی ہوئی ہے تو اس نے تو بیوی کو نہیں بتایا کہ میری بہت ساری گرل فرینڈس ہیں، اس نے تو یہی شو کیا میں تو نیک آدمی ہوں۔ تو جو جیسا ہوتا ہے پھر آگے سے مال بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے، اکثر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو جب شادی ہوئی ہے، دلہن کے کمرے میں گیا تو اپنی دلہن سے کہتا ہے آج سے تم میری کائنات، تم ہی میری چاہت، تم ہی میری مسرت، تم ہی میری راحت، تم ہی میری فرحت۔ وہ تو ویسے ہی بتا رہا ہے بھائی، فرحت بھی تم، خوشی بھی تم، راحت بھی تم، مسرت بھی تم، کائنات بھی، سب کچھ تم۔ یہ اس کا بیچارے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گرل فرینڈ کے نام، وہ سمجھی اپنی لڑکیوں کے نام بتا رہا ہے یہ۔ اس نے کہا آج سے تم ہی میری فرحت، تم ہی میری مسرت، تم ہی میری راحت، تم ہی میری کائنات۔
اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تم نے سب کو چھوڑ دیا، وسیم بھی تم، ستار بھی تم، غفار بھی تم، کلیم بھی تم،